زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پھیلی ہوئی نفرت اور عصبیت کے باعث کینیڈا میں مسلم خاندان کے بہیمانہ قتل جیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بھارت سے لے کر یورپ اور امریکہ تک اسلاموفوبک دہشت گردی کی لہر عروج پر ہے، اور اسلاموفوبیا ان تمام دجالی قوتوں کا سیاسی ایجنڈا بن چکا ہے۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کینیڈا میں فیملی کو کچلنے والا ٹرک ڈرائیور اگر پاکستانی یا کسی بھی مسلم ملک کا باشندہ ہوتا اور وکٹم فیملی کینیڈین کرسچن ہوتی تو اس وقت تک دنیا میں کیا طوفان برپا ہو چکا ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے چیمپئن اور جمہوریت کے علم بردار ایسے گھناؤنے واقعات کی زبانی کلامی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں پھیلی ہوئی مسلم دشمنی پر مبنی اس گھٹیا سوچ کے خاتمے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے۔ ہم آج کے پروگرام میں کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں پاکستانی نژاد مسلم خاندان کو ٹرک کے ذریعے کچل کر ہلاک کرنے والے المناک اور بھیانک سانحے کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، کینیڈا میں مسلم خاندان کے جو قتل کا واقعہ ہوا ہے، بڑا اندوہناک اور بھیانک قسم کا یہ واقعہ جو ہے، آپ اسے انفرادی فعل کہیں گے، حادثہ کہیں گے، دہشت گردی کہیں گے، یا یہ اسلاموفوبیا کا شاخسانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، کینیڈا میں جو واقعہ ہوا ہے، اسے سانحہ کہیں، اسے دہشت گردی کہیں، اسے جو کچھ بھی کہیں، ایک بدترین واردات کا ارتکاب کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان فیملی جو ایک سائٹ پر کھڑی تھی، ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ انہیں صرف اس بنیاد پر کہ یہ مسلمان ہے، وہ شاید انہیں جانتا بھی نہ ہو، اس کا ان سے کوئی تعارف بھی نہ ہو، لیکن صرف یہ دیکھتے ہوئے، کسی نے داڑھی رکھی ہوگی، کسی خاتون نے حجاب پہنا ہوگا، تو صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک مسلمان فیملی تھے، اس دہشت گرد نے، اس درندے نے انہیں روند ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی درندگی کا مظاہرہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ شدید افسوس ہے اس پر، دکھ ہے اس پر، اور وہ گھرانہ جو اس کا شکار ہوا ہے ان کے لیے ہم ہمدردی کے چند بول ہی بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو شہادت کا درجہ دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو ان کے لواحقین ہیں، جو اس کے پسماندگان ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اس سانحے کو، اس حادثے کو، اس دہشت گردی کو ایک شخص کا ذاتی فعل بھی قرار دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ایک جامع سوچ، ایک مجمع کی سوچ، ایک گروہ کی سوچ، ایک قوم کی سوچ، وہ پیچھے اس کے وہ بھی ساتھ ہے۔ وہ اس طرح، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کوئی شخص یا کوئی گروہ ہر وقت میرے کان میں کچھ کسی کے خلاف پھونکتا رہتا ہے، ہر وقت پھونکتا رہتا ہے، اس کے خلاف تحریریں پڑھواتا رہتا ہے، مجھے اس کے خلاف وہ اس کے کوئی کلپس نکال کر دکھاتا رہتا ہے، وہ جھوٹی فلمیں کیا کہتے ہیں، وہ فوٹو شاپس وغیرہ بنا کر ظاہر کرتا رہتا ہے، یعنی اس کا نیگیٹو آسپیکٹ ہی دکھاتا ہے، ہر وقت دکھاتا رہتا ہے، ہر وقت اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ فرض کیجئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اگر کوئی قدم اٹھا دوں گا اس کے خلاف تو وہ میرا انفرادی فعل بھی ہے، اور انفرادی فعل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو گروہ، جو لوگ، جو قوم، جو افراد یہ کام میرے ذہن کو میں راسخ کر رہے تھے، اس کی دشمنی، اس کا نتیجہ بھی ہے۔ دیکھیے، مغرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور تہذیب میں اس کی ترقی جو ہے وہ اپنے معراج کو پہنچ چکی ہے۔ میں اس کے دعوے کے پہلے حصے کو تسلیم کرتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں یقیناً ویسٹ نے بہت ترقی کی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بالکل ظاہر و باہر چیز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ لفظ تہذیب کا استعمال کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب بھی بہت معراج پہ پہنچ چکی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، تہذیب کس طرح بنتی ہے؟ تہذیب کسی اجتماعی
اور انفرادی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اس فکر کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے، تو ان کی سوچ تو انتہائی پست، انتہائی گری ہوئی، انتہائی زوال پذیر سوچ ہے ان کی، لہٰذا ان کی تہذیب جو ہے وہ بہت پسماندہ ہے، بہت گری ہوئی ہے، اور یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے کہ میں اس کو ملا رہا ہوں ترقی کے ساتھ، کہ اتنی ترقی کے باوجود وہ ان چالاکیوں سے، ان عیاریوں سے، ان بدماشیوں سے، اس مذہبی نسلی تعصب سے وہ باز نہیں آ رہے، کیونکہ سوچ نہیں بدلی، سوچ نہیں بدلی، سوچ پست ہے، سوچ جو ہے وہ پستی کی مکین ہے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا دیکھیے، وہ ہٹلر کا وزیر گوبلز، وہ کیا تھا؟ اس کا جھوٹ مشہور تھا، وہ کہتا تھا جھوٹ اتنا بول لو، اتنا زور سے بول لو کہ سچ پر حاوی آ جائے۔ یہ پلس گوبلز ہیں۔ وہ کس طرح؟ یہ ایک غلط کام خود کرتے ہیں، دہشت گردی خود کریں گے، تخریب کاری خود کریں گے، گھٹیا حرکات خود کریں گے، اور وہ دوسروں پر تھوپ دیں گے۔ دیکھیں، جب سوویت یونین تحلیل ہو گیا تھا تو نیٹو نے اسلامی دہشت گردی، اسلامی انتہا پسندی گھر لی اس نے باقاعدہ۔ اسے ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہے، لہٰذا پہلے ایک جھوٹ گھڑ لو، پہلے ایک افسانہ بنا لو، پہلے ایک کہانی ایسی گھڑ لو جس سے پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو بڑی تخریب کاری کرتے ہیں، اور اس کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اسلامی دہشت گردی قرار دیا۔ اور یہ باقاعدہ انہوں نے ایک پلان کے تحت جو کیا، اور خود وہ سیاسی اور ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں۔ خود ان کی دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے ایک دو آدمی مار دینے یا کوئی قتل و غارت کر دینا، 2-4-8 بندے، وہ بمبارڈمنٹ سے اور بستیوں کی بستیاں اڑا دیتے ہیں، جھوٹ پر مبنی بات پر۔ جس بات پر وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں وہ سچ نہیں ہوتا، حالانکہ اگر وہ سچ بھی ہو کوئی بات تو اس پر یوں تو نہیں کرتے کہ آپ جو دوسروں پر بم پھینکنے لگیں، دوسروں کو جلا کر راکھ کر دیں، لیکن پہلے جھوٹ کرتے ہیں، پہلے تہمت لگاتے ہیں، پہلے الزام تراشی کرتے ہیں، اور پھر اسی الزام تراشی کو آڑ بنا کر، اسی کو بہانہ بنا کر کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ کیا کر رہا ہے اسرائیل؟ یہی کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے بھارت کشمیر میں؟ یہی کچھ کر رہے ہیں نا۔ تو اسرائیل نے بھی یہی کچھ کیا۔ کیا کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ؟ کس طرح جھوٹ پہلے پھیلایا جاتا ہے، پھر ان کی بستیوں کی بستیاں جو ہیں اجاڑ دی جاتی ہیں، انہیں گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے۔ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں صرف کہ ہم نے اپنی قوم کے فائدے میں دوسرے کو کتنا نقصان پہنچانا ہے، کس طرح مارنا ہے، بس یہ جانتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، چاہے وہ کسی درست بات پہ ہو چاہے غلط بات، اور زیادہ تر غلط بات پہ لوگوں کے خلاف کہانیاں گھڑ کے پھر ان کو مارنا۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، وہ اپنی مذہبی اور شخصی آزادیوں کے ساتھ جو ہے وہ رہ نہیں پا رہے ہیں دنیا میں؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب نے ذکر فرمایا کہ جو کینیڈا کے اندر انٹیریو کے شہر، لنڈن شہر کا نام تھا، وہاں پہ دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی سے آگے اس سوال کا تعلق جڑے گا۔ باقاعدہ پولیس رپورٹ کے مطابق وہاں پہ کیس کر کے، باقاعدہ وہاں پہ پلان کر کے، اس فیملی کے موومنٹس کیا ہیں، اس فیملی کا گھر کے اندر آنے جانے کے ٹائمنگز کیا ہیں، کیا نہیں ہیں، پوری ریکی کی گئی۔ اسی لیے میں نے کہا نا کیس کر کے پورا اس چیز کو، کیسنگ مینز کہ اس کا پورا ایک طرح سے پہلے دیکھا گیا، اس شخص نے یہ دیکھا وہاں پہ کچھ عرصہ ٹھہر کے پلاننگ کی کہ یہ لوگ کس وقت آتے ہیں کس وقت نہیں آتے ہیں۔ یہ پلان واقعہ تھا، کوئی انسیڈنٹ نہیں تھا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ بیگ صاحب اس طرف اشارہ کر چکے ہوئے ہیں پہلے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ واقعی دہشت گردی کا اور اسلاموفوبک دہشت گردی کا واقعہ تھا۔ اب ہم اس چیز کی ہسٹری کی طرف تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جو آپ نے کوئی سوال کیا نا کہ مسلمانوں کی مذہبی اور شخصی آزادی دنیا میں اس وقت کیوں نہیں ہے، ہر جگہ پہ تقریباً پامال ہو رہی ہے، تو اس کی ایک تو ہسٹوریکل وجوہات ہیں، وہ اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ ایک خاص ایک پلان کے تحت جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے، اپنے ان دو پیرامیٹرز کے اوپر اس پہ بات کریں گے۔ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام کے آغاز میں ہی آپ کہہ لیں کہ تقریباً 100 پہلے ہجری کے جو سال ہیں اس کے اندر ہی مسلمانوں کا جیسے جیسے مختلف علاقوں پہ غلبہ حاصل ہونا شروع ہو گیا، خلافت راشدہ کے دور میں، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں،
تو رومن ایمپائر تھی جو، اور اس کا اس وقت دارالحکومت کہہ لیں، اس وقت ان کا جو سینٹر تھا وہ قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، استنبول. تو استنبول کے اندر جو رومن ایمپائر تھی اس نے اس چیز کا نوٹس لینا شروع کر دیا کہ مسلمان ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہیں، اور عیسائی پادریوں نے خاص طور پہ اس وقت ایک چیز سٹارٹ کی جو کہ جان آف ڈمیسکس، پہلے وہاں سے سٹارٹ ہوئی یہ بات، دمشق کا جان، اس نے خاص ٹارگٹ کر کے بلاسفیمی، توہین رسالت شروع کر دی، اور ایک بڑا وائڈ اسپریڈ پروپیگنڈا کمپین شروع کی اپنی عیسائی برادری کے اندر کہ مسلمانوں کو کس طرح تنگ کیا جائے زیادہ سے زیادہ. اور پھر وہی آگے جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ الیگزینڈر پگینی اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا اور اورینٹلسٹس جنہیں کہتے ہیں مستشرقین، ان کی ابھی تک پود ایک چلتی آ رہی ہے. اور کسی زمانے میں یہ جس وقت اسلام اپنے عروج پہ ہوا کرتا ہے، یا کم از کم مسلمانوں میں طاقت ہوا کرتی تھی، مرکزیت ہوا کرتی تھی خلافت کے حوالے سے، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی کام کیا کرتے تھے ایک چلاکی کے ساتھ کیا کرتے تھے. خود کہتے تھے اس کو ڈپلومیسی نہیں تھی، وہ ایک چلاکی ہوا کرتی تھی ان کی کہ ان کے اوپر نام زیادہ نہ ہے. لیکن جب سے مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہوئی اور مسلمان جو ہیں وہ شکست و ریت کا شکار ہونا شروع ہوئے، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کی طاقت نیشن سٹیٹس میں بٹ گئے، مسلمانوں کی مجموعی طاقت بھی نہیں رہی، اور انڈیویجولی بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو وہ لیول آف ایمان بھی نہیں رہا. پھر انہوں نے طاق کے حملے کرنا شروع کیے، اور بہت بریزن طریقے سے، بہت زیادہ کھل کر حملے شروع کیے. آپ دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر شاید ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ باقاعدہ صدر فرانس کا جو ہے میکرون، اس کی سرپرستی میں توہین رسالت کی گئی مسلمانوں کے خلاف. اب اس طرف آتے ہیں کہ اس منصوبہ بندی کے تحت 9/11 کروایا گیا امریکہ کی طرف سے. میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کروایا گیا، کیونکہ اس کے بعد ایک تو مسلمان ممالک کے اوپر حملے شروع کیے انہوں نے، اور حملے کر کے مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا. اور اس میں بہت سارے ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں جو انہوں نے پورے کرنے تھے، لیکن ایک ایم اینڈ آبجیکٹیو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ملائن کرنا زیادہ سے زیادہ دنیا میں. اور ملائن کرنے کے لیے انہوں نے ایک تو حکومتی بیانیے اپنے گھڑے، حکومتی بیانیے جتنے بھی مغربی حکومتیں تھیں انہوں نے خاص ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے اس وقت کی جو ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی تھیں وہی آپ کو ان کے میڈیا میں ریفلیکٹ ہوتی بھی نظر آئیں گی، کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑا بیس جو ہے وہ ان کی موویز اور ٹیلی ویژن شوز دیکھتا ہے. ان کی موویز اینڈ ٹیلی ویژن شوز میں بھی یہی چیزیں سامنے آنے شروع ہوئیں، مسلم فنڈامنٹلسٹ، مسلم ٹیررسٹس، اسلامک ٹیررزم، اسلامک فنڈامنٹلزم، وار آن ٹیرر. ان ساری چیزوں کو اگر آپ ایک پیرائے میں دیکھیں تو اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے خاص نام گھڑے، خاص چیزیں گھڑیں، جیسا کہ یوبک صاحب نے پہلے ذکر فرمایا کہ جب ایک ہی چیز ان کو دکھائی گئی، اور ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے مسلمس کو ہمیشہ یہی پورٹرے کیا یہ ٹیررسٹ ہے، ہر مووی میں یہی پورٹرے کیا مسلم ٹیررسٹ ہے. جو شخص ان کا بات کرتا تھا، چاہے وہ ان کا مطلق العنان حکمران ہو، چاہے وہ پارلیمنٹس ہوں ان کی ویسٹ کی، چاہے وہ ان کے انسٹالڈ پپٹس ہوں ہماری مسلم حکومتوں کے اندر، وہ جب بات کرتے ہیں تو مسلم فنڈامنٹلسٹ، مسلم ٹیررسٹ، ایک مسلمانوں کا جان بوجھ کر نیگیٹو امیج کریٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. اب ایک طرف تو ان کا باقاعدہ پلان تھا، منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو کارنر کرنا ہے، اس کے لیے وہ مذہبی آزادی تو پھر دیں گے نہیں. آپ دیکھیں ان کو کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد کی دنیا، 9/11 کے بعد کی جتنی وار آن ٹیرر تھی، افغانستان پہ حملہ، عراق پہ حملہ، سیریا پہ حملہ، لیبیا پہ حملہ، یہ ساری جو چیزیں تھیں اس کے اندر مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا گیا. اچھا، خلافت ختم کی گئی، مسلمانوں کی ختم کی گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد. کہتے ہیں وہ یہ کہ ہم سیکولرزم کا پرچار کرتے ہیں، ویسٹ یہی کہتا ہے نا، ہماری جو وے آف گورننس ہے وہ سیکولرزم پر بیسڈ ہے. اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا. وہ مذہب کی بنیاد پہ پہلے بھی جنگیں کرتے رہے، خاص مذہبی گروپس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، خاص مذہبی گروپس کو مزید تقویت دینے کے لیے. خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں جوئش لابی، اس کو تقویت دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ سیکولرزم کی آڑ میں کرتے رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سہارا دیا، مسلمانوں کو کمزور کیا، جہاں جہاں ہو سکتا تھا ٹارگٹ کیا ان کو، انڈیویجولی بھی، کولیکٹیولی بھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ایز اے سپریم پاور، یا کم از کم ایک بڑی سپر پاور، اس وقت سوویت یونین بھی تھا، چھوٹی سپر پاور تھی، امریکہ ایک زیادہ بڑی سپر پاور تھی، اور بعد میں پھر سوویت یونین کے شکست اور ایک کے بعد تو امریکہ ہی سول سپریم پاور ان دا ورلڈ رہ گیا. لیکن اس کے اندر جو طاقت میں لوگ تھے وہ نیو کونز، یعنی جنگی جنون رکھنے والے، اور وہاں کا جو فار رائٹ ایک ہوتا ہے، اور فار رائٹ وہاں کا کیا ہوتا ہے، ایونجلسٹس ہوتے ہیں وہاں پہ، یعنی کہ بہت زیادہ جو کٹر قسم کے کرسچنز ہیں
پروٹیسٹنٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, سیکولرزم نہیں. اچھا یہی چیز آپ اسرائیل میں دیکھتے ہیں, چاہے وہ ان کے شروع کے لوگ ہوں بن گوریون, چاہے بعد کے لوگ ہوں ایریل شرون, چاہے اس کے بعد کے لوگ ہوں نتنیاہو, چاہے وہ نتنیاہو ہو اور چاہے وہ یہ نفتالی بینٹ ہو. نفتالی بینٹ ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے, اس کی چند ایک سیٹیں تھی پوری کنیست میں, لیکن اس کو کیسے لا کے انہوں نے کھڑا کیا, کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کے خلاف تھا, ایک سیٹ کے مارجن پہ اقتدار ملا بالکل. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ عربوں کے خلاف ہے. کہتا ہے فلسطینیوں کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے, ان کو قتل کر دینا چاہیے. کہتا ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن وغیرہ کی بات نہ کرو میرے ساتھ, صرف اسرائیلیوں کو حق ہے یہاں پہ اور یہودیوں کو حق ہے اور کسی کو حق نہیں ہے. یروشلم کا وہ خاص منسٹر رہا ہوا ہے اور سیٹلرز کا وہ بڑا پکا حامی ہے. وہ کہتا ہے سیٹلمنٹس جتنی جو لوگ مرضی دنیا کہتے رہے ہم انلیگل سیٹلمنٹس بناتے رہیں گے. انڈیا میں دیکھیں مودی جیسا شخص سامنے آیا, انتہا پسند, مذہبی انتہا پسند. فرانس میں دیکھیں, جرمنی میں دیکھیں, آپ جہاں جہاں دیکھتے جائیں گے آپ کو انتہا پسند لوگ نظر آتے جائیں گے. یہاں تک کہ اگر پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا میکرون کو تھپڑ مارا کسی شخص نے, اگر کسی مسلمان نے مارا, واقعات کا ریٹیریشن ہے. دیکھیے اگر کسی مسلمان نے مارا ہوتا تو وہاں پہ کیا اس کا ریاکشن آنا تھا. اس مسلمان ملک یا جس سے اس کا کوئی کہیں تعلق رہا ہو کسی زمانے میں, جہاں اس کے آباء و اجداد وہاں سے آئے ہیں, انہوں نے وزٹ بھی کیا ہو, نکیل ڈال دینی تھی اس مسلمان ملک کی, اگر وزٹ بھی اس نے کیا ہو. یہ تو دہشت گرد ملک ہے اور ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا, کیونکہ وہ شخص مسلمان نہیں تھا, وہاں کی فار رائٹ نیو نازی تھا. تو مسلمانوں کے خلاف تو وہ کوئی کارروائی نہیں ڈال سکتے تھے. تو انہوں نے اس کو گول مول کر کے جلدی سے اس کو 3-4 ماہ کی قید سنائی اور بات کو سائڈ پہ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو وہ شروع سے ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کا ایک پلان ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کا, اور اس کی ریزنز بڑی سمپل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ان کے پاس ایسا پنچنگ بیگ رہے جس کا وہ بار بار ملائن کرتے رہیں. ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اسلام جو ہے, کیونکہ وہ ہنٹنگٹن نے اپنی جو کلیش آف سویلائزیشن اس میں باقاعدہ یہی بات کی تھی کہ اگر کوئی ویسٹرن سویلائزیشن کو چیلنج کر سکتا ہے تو یا تو کنفیوشیس کی سویلائزیشن یعنی چائنیز, یا پھر دیکھیں تو مسلمان اسلامک سویلائزیشن ہے. اور یہی چیز آپ کو نظر آئے گی وہاں پہ کہ ایک تو وہ ڈرتے ہیں اسلامک سویلائزیشن, اس لیے اس کو کارنر کر کے رکھنا ہے, دبا کے رکھنا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ پنچنگ بیگ کے طور پہ کوئی تو موجود ہونا چاہیے نا جس کے اوپر ہر چیز کا الزام لگایا جا سکے. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب, یہ بتائیے کہ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے جو واقعات ہو رہے ہیں, چاہے وہ یورپ میں ہوں, وہ اسکینڈینیوین میں ہوں, نیوزی لینڈ میں ہوں, یا اب یہ کینیڈا میں ہو جائے, یہ جو واقعات ہیں اتنے خطرناک قسم کے اور ایک سیریز کی طور پہ چل رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامک فوبک دہشت گردی جو ہے یہ کسی بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ تو نہیں بن جائے گی؟ وسیم صاحب, ایسا ہے کہ ظاہری طور پر تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے بہت بڑی جنگ تو تب ہوتی ہے جب دونوں فریق ایک جیسے ہوں, دونوں طاقتور ہوں, 19-20 کا فرق ہو, 18-20 کا فرق ہو, تو کسی بڑی جنگ کا خطرہ ہوتا ہے. میں صاف بات کہوں گا کہ مسلمان اس وقت اتنے کمزور, عسکری لحاظ سے اتنے کم تر ہیں کہ کسی بڑی جنگ کا اس طرح خطرہ نظر تو نہیں آتا. صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن مسلمان تعداد کے اعتبار سے تو 1 ارب 60 کروڑ ہے نا, تو تنگ آمد بجانگ آمد والی بات اگر ہو جائے, مسلمان نکل کھڑے ہوں کہ اب جو ہو سو ہو, تو پھر بڑی جنگ تو ہو جائے گی. وہ بات یہ ہے کہ نکل کھڑے ہوں, لیکن اس حالت میں کہ تہی دامن ہوں, اسلحہ بھی نہ ہو, ٹیکنالوجی میں اس قدر پسماندگی ہو, تو کیا کریں گے سوائے مرنے کے. میرا کہنے کا مطلب ہے ابھی ظاہری طور پر دونوں فریقوں میں اتنا فرق ہے کہ کسی بڑی جنگ کا یوں تو خطرہ نہیں نظر آتا. لیکن ایک بات یہ ہے جس طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ امریکہ اور یورپ کے خلاف اگر کوئی ہے تو وہ چائنا اور رشیا ہے. اگر یہ چائنا اور رشیا کا معاملہ یوں بڑھتا چلا گیا, جیسے مثال کے طور پر اب G7 کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کرونا کا سارا الزام جو ہے وہ چائنا پہ دھر دیا ہے. اگر اس طرح چائنا نے بھی تو ان کو جو ہے ایک طرح سے شٹ اپ کال دی ہے نا. جی یہی میں عرض کرنا, شٹ اپ کال وہی دے سکتا ہے نا جس کے پاؤں مضبوط ہوں, جس کے پاس قوت ہو, وہی شٹ اپ کال دیتا ہے. تو انہوں نے شٹ اپ کال دیا ہے. رشیا نے بھی سخت جواب دیا ہے. پھر خاص طور پر سی پیک کی وجہ سے اور BRI کی وجہ سے جو اختلافات ہیں امریکہ اور چائنا کے, اسی طرح سینٹرل ایشیا میں جو اختلافات ہیں رشیا اور امریکہ کو, یہ ایک طرف یہ اختلاف بڑھتے چلے جائیں, جی میں بڑی جنگ کی بات کرنے لگوں, ایک طرف یہ بڑھتے چلے جائیں
اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کے بارے میں وہی رویہ رکھیں جو انہوں نے رکھا ہوا ہے یورپ امریکہ نے، یوں ہی مسلمانوں کو دیوار سے لگاتے چلے جائیں، مسلمانوں پر سختی کرتے چلے جائیں، تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ اگرچہ چین اور روس کو اسلام سے ایسی ان کو ہمدردی نہیں ہے، لیکن حالات کا تقاضا ایسا بن جائے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے، عالمی مفادات کے لیے امریکہ چائنا اور رشیا کو دھکیلے، اور چائنا اور رشیا اسلام مسلمان ممالک کا ساتھ دیں اپنے مفاد کے لیے، تو تب یہ اگر یہ ان کا آپس میں ہو جائے تو پھر ایک بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگرچہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے چائنا رشیا کے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ یوں مسلمانوں کو دبائے، یوں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرے، یہ بھی نہیں وہ چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی ایک پوزیشن اس دنیا میں رہے۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں چاہیں گے اسلامی ریاستیں قائم ہو جائیں، لیکن مسلمان ممالک بحیثیت قوت کے اس دنیا میں رہیں، تاکہ امریکہ اور یورپ کو سامنا کرنے کے لیے ہمارا ان کا ساتھ ہو اور ہم ان کے اتحادی بن سکیں۔ لیکن اگر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر امریکہ یوں ہی دھکیلتا رہا چائنا اور رشیا کو، تو پھر چائنا اور رشیا کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام اور اس مسلمان ممالک کا ساتھ دیں۔ ان کی وجہ ہو سکتی ہے دہشت گردی، ان کی وجہ ہو سکتی ہے اپنے عالمی مفادات، اور ان دونوں کے مفادات ایک ہو جائیں، پھر ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے کہ دنیا بھر کے انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں اور جمہوریت کے علمبردار جو ہیں، یہ اپنے ایسے گراؤنے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی زبانی کلامی مذمت تو کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں دوں گا کہ نیوزی لینڈ کے جب یہ واقعہ ہوا دہشت گردی کا وہاں کی مسجد میں، تو ان کی پرائم منسٹر جو ہے فور فرنٹ پہ آئی ہے اور اس نے بہت زیادہ بیانات دیے اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی سولیڈریٹی دکھائی اور بڑے اقدامات کیے۔ اسی طرح جب یہ کینیڈا کا واقعہ ہوا ہے تو کینیڈین پرائم منسٹر نے اپنے پارلیمنٹ میں جو ہے جسٹن ٹروڈو نے بڑا اچھا خطاب کیا اور بالکل ایسے لگا کہ وہ مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ یعنی یہ زبانی کلامی مذمت تو وہ کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں، اور آپ کی رائے بھی یہ لینا چاہوں گا اس حوالے سے، کہ کیا یہ ان کی اپنی اقتدار کی کچھ مجبوریاں ہیں، یا واقعتاً ان کے دل میں اس وقت وقتی طور پہ ایک جذبہ، ایک ہمدردی والا ابھرتا ہے۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ان کو، یہ اسرائیل جب مظالم کرتا ہے مسلمانوں پہ تو اس وقت یہ آواز نہیں اٹھاتے اس کے خلاف۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی اپنے اقتدار کی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ اس وقت وقتی طور پہ یہ بولتے بھی ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، ہمدردی بھی جتاتے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ لوگ جو ہیں اپنے لوگوں کے، اپنے معاشرے کے، ان لوگوں کے، ایسے لوگوں کے گھٹیا سوچ جو ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی عملی اقدام اس کے خلاف نہیں اٹھاتے ہیں۔ صرف زبانی کلامی حد تک جو ہے وہ ہمدردی جتاتے ہیں اور مسلمانوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا رائے دیں گے آپ؟ جی وسیم صاحب، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں ان تقریباً تمام باتیں جو آپ نے کی ہیں ان کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے نام نہاد علمبردار ہیں انسانی حقوق کے یا جمہوریت کے پوری دنیا میں، چاہے وہ ممالک ہوں، اور ممالک مغربی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے بھی اور جمہوریت کے بھی، وہی یہ کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، ایون جب انہوں نے جنگ شروع کرنی ہوتی ہے کوئی، تو یہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ جمہوریت لے کے آنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ جس طرح افغانستان کے اندر بات کی اسلامی حکومت ختم کرنی ہے، جمہوریت لے کے آنی ہے، اس لیے وہاں کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں نا انسانی حقوق کوئی نہیں عورتوں کے، اس لیے ہم اپنی عراق میں بھی انہوں نے جمہوریت کے نام پہ ہی تحت کیا پوری دنیا، بالکل یہی انہوں نے کام کیا۔ اچھا، چاہے وہ ادارے ہوں، ادارے بھی دو قسم کے، چاہے وہ بین الاقوامی ادارے ہوں جس طرح کے یونائٹڈ نیشنز ہیں، جو آپ کی ہے ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، بہت سارے عالمی ادارے ہیں۔ چاہے وہ کہتے ہوں کہ ہم جو انسانی حقوق کے بہت زیادہ چیمپئنز ہیں اور ہم لوگوں کو ان کے حقوق دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اس چیز کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، لازماً مارتے ہیں۔ چاہے وہ ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہوں جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سوچتے رہیں کس طرح سے ایک نیا بیانیہ گھڑا جائے، اور وہ بیانیہ عام طور پہ اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ ہمیں تو پچھلے 50 سال کی ہسٹری میں یہی نظر آیا ہے، زیادہ لمبی بھی ہسٹری دیکھیں تو اس میں یہی چیز نظر آتی ہے۔ جس طرح نیوزی لینڈ میں مسجد پہ ہم جو حملے ہوئے تھے اس میں تقریباً 50 سے زیادہ نمازیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ باقاعدہ اس شخص نے آسٹریلیا سے آگے، آسٹریلیا کا پرائم منسٹر اس وقت جان ٹرمبل ہے، جیسیکا آرڈن جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہے، نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے باقاعدہ اس چیز کو کنڈیم کیا، ایک طریقے سے کنڈیم کیا۔ جسٹن ٹروڈو نے جو کینیڈا کے اندر جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے اس کو کنڈیم کیا مختلف جگہوں پہ، یہاں تک کہا کہ یہ ٹیررزم ہے،
جو ہوئی ہے یہاں پہ. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جب انہوں نے یہ واقعات دیے, اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لاز کے اندر ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں, یعنی لیجسلیشن ایسی نہیں ہے جس کے ہوتے ہوئے قرار واقع سزا دی جائے کسی کو. کینیڈا میں جو واقعہ ہوا ہے اس پہ اس مجرم پہ انہوں نے دہشت گردی کی فرد جرم لگا دی ہے بس. جی انہوں نے لگائی ہے بالکل, لیکن کیا وہاں پہ دہشت گردی کی فرد جرم کے بعد اس کو گوانٹانامو میں بھیج دیں گے؟ یہ تو نہیں بھیجیں گے, نہیں بھیجیں گے, کبھی بھی نہیں بھیجیں گے. اس کو ایون ایز اے ڈومیسٹک ٹیررسٹ بھی ٹریٹ نہیں کریں گے. آپ دیکھیں گے آج سے 5 سال بعد بھی ہم بات کر رہے ہوں گے کہ یہ ابھی کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے نا ہمارے پاس یہ جو نیوزی لینڈ کے واقعات ہوئے تھے. نیوزی لینڈ کے واقعات کے بعد خاص طور پہ جو ان کی پرائم منسٹر نے بات کی تھی بہت سارا, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ ایک سوچ بنی تھی کہ شاید وہاں پہ اس شخص کو واقعی سزا مل جائے گی, لیکن مستقبل کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہوگی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کورٹ کچہری کے اندر انہوں نے اپنے طریقے سے جو ان کا ایک ہوتا ہے وے آؤٹ, اس کے مطابق وہ کرتے جا رہے ہیں اس چیز کو. اب یہاں تک دیکھیں کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جو بوسنیا میں واقعات ہوئے تھے, اس کا کنوکٹڈ پرسن جو بچر آف بوسنیا ہے, سربین تھا وہ, اس کو کنوکٹ کیا جا چکا ہے وار کرائمز سے بھی. بوسنیا میں ابھی تک اجتماعی خبریں ابھی تک دریافت ہو رہی ہیں, اس کو کنوکٹ کیا جا چکا ہے. صحیح. لیکن وہ ہر پیشی کے اوپر اپیل کے اندر چلا جاتا ہے, خود اپنا وکیل بنا ہوا ہے, وہ پینٹ شرٹ اور ٹائی پہن کے کوٹ پہن کے آتا ہے. اس کی زندگی جو ایک ہوم لیس پرسن ہوتا ہے نا اس سے بہتر ہے اس وقت. اس کو اتنی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو کیا اس طرح کا جسٹس ہے؟ کیا یہ جسٹس ہے جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں؟ اصل میں ویسٹ کے معیار جو جسٹس کے آپ دیکھیں گے وہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں ان کے. جب کوئی مسلمان کا ایسا واقعہ ہوتا ہے نا تو فوری طور پہ ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس کے اندر اور جرمنی کے اندر اور بیلجیم کے اندر کچھ سال پہلے حملے ہوئے تھے, اور وہاں پہ باقاعدہ طاق لگا کے انہوں نے جو انوالو تھے ان کو گولی مار کے وہاں پہ ختم کر دیا ان لوگوں کو. ایون یہ جو سیموئل پیٹی والا معاملہ ہوا تھا, تو جس مسلمان نے اس کو جہنم رسید کیا تھا, گستاخ رسول تھا, ہم تو یہی کہیں گے جہنم رسید کیا اس کو. وہ اس وقت ایک کوئی اس کے پاس گن وغیرہ تو تھی نہیں, جو بھی اس کے پاس تھا اس کے ساتھ اس نے اس کو جہنم رسید کیا تھا. فرانس کی جو پولیس تھی وہ دور کھڑی ہوئی تھی, وہ اس کو گرفتار کر سکتے تھے, اس کو زخمی کر کے تحویل میں لے سکتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا ہمارا قانون اس کو اس طرح کی سزا نہیں دے گا جس طرح ہم دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے قانون سے بالادر ایسا فیصلہ کیا کہ وہیں پہ اس کو قتل کر دیا, اس شخص کو شہید کر دیا, ہم تو یہی کہیں گے. بہرحال ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیونکہ اپنے معاشروں میں یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. اصولی بات تو یہ ہے, جس طرح بیگ صاحب فرما رہے تھے نا کہ سائنس ٹیکنالوجی میں تو انہوں نے خوب ترقی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تہذیب کے لیول کے اوپر وہ اتنے بد تہذیب ہوئے ہیں کہ انہوں نے تمام جتنی حدود تھی وہ پار کر لیا. اور اس میں بیسک ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو ہر وقت ملائن کرتے رہنا ہے. اور یہی بات آپ کو نظر آئے گی کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایز اے ہیرو پیش کیا جائے. کچھ ان کی اور مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. کینیڈا کے اندر جس طرح سکھ کمیونٹی بہت بڑی ہے, تو سکھ کمیونٹی کو, اور کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد, تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اپنے آئندہ ووٹس لینے کے لیے جسٹن ٹروڈو نے یہ بیان دے دیا. جیسے کہ آرڈن والا جو معاملہ تھا اس پر بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر آ گیا ہوا تھا, اور چھوٹا ملک ہے نیوزی لینڈ. آسٹریلیا نے آج تک ایسی بات نہیں کی جس میں کہا گیا ہو کہ یہ ہمارا ایک شخص وہاں گیا تھا تو ہم اس پہ معذرت کھائیں. نہیں, انہوں نے ایسی بات نہیں کی. آسٹریلیا میں بلکہ تقریباً اس وقت رپورٹ آئی تھی سامنے جس وقت یہ نیوزی لینڈ کا مساجد کا ٹیررزم ہوئی تھی, تو وہ شخص جو آسٹریلیا سے گیا ہوا تھا اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ آئی تھی کہ اس کے یہ حملہ مسجد پہ کرنے سے تقریباً 1 سال پہلے کے اگر آرٹیکلز دیکھیں جو ایڈیٹوریلز اور آپیڈ پیسز آئے ہوئے تھے آسٹریلیا کے اندر, تو وہ ریکارڈ ہائی تھا. 600 تقریباً پیسز تھے جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تھے آسٹریلین نیوز پیپرز کے اندر. نیوزی لینڈ چھوٹا ملک تھا, میڈیا نے تو پرووک کیا تھا نا, پرووک کرتے ہیں باقاعدہ, کیونکہ ان کا ایک جو پلان ہے اس کے اندر یہ شامل ہے ان کو پرووک کیا جائے, یہ ریئیکٹ کریں گے, اس ریئیکشن کو پھر شو کریں گے, کیونکہ مسلمان ریئیکٹ تو پھر کرتا ہے کسی نہ کسی طرح, چاہے انڈیویجولی کرے, نام پھر بدنام تمام مسلمانوں کو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں, ایون آپ یہ دیکھیں گے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک جنرلی ایکسیپٹڈ نارم سمجھا جاتا ہے ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنا. ہولوکاسٹ کو اگر کوئی چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایون نمبر کی بھی ہلکی سی ہیر پھیر کرتا ہے کہ 6 ملین جوز نہیں تھے, اس سے تھوڑے کم زیادہ ہوں گے, تو فوری طور پہ تلواریں اٹھ جاتی ہیں اس شخص کے اوپر. ایکیڈیمک
تلواریں بھی اٹھ جاتی ہیں, آپ کو وہاں ریسرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا اس چیز کے اوپر, وہاں حکومت بھی آپ کے خلاف ایکشن میں آ جائے گی, مواد ہی نہیں ملے گا, حکومت ایکشن میں آ جائے گی, آپ کو پروسیکیوشن شروع ہو جائے گی, آپ کو جیل میں ڈال دیں گے, میڈیا آپ کے خلاف آ جائے گا, اینٹی سیمیٹزم کی اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, یہ ساری باتیں شروع ہو جائیں گی. اور مسلمانوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو میڈیا ہے بھی نہیں اس وقت. اگر آپ دیکھیں نا, ان کے پاس تمام نیٹ ورکس ان کے کنٹرول میں ہیں, چاہے بی بی سی ہو, چاہے سی این این ہو. یہ تو میں چینلز کی بات کر رہا ہوں نا, یہ نیٹ ورکس دیکھیں جو دنیا کے بڑے بڑے 4 نیٹ ورکس ہیں, وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہیں. مسلمانوں کے پاس آ جا کے جو رہ جاتے ہیں وہ ایک ٹی آر ٹی ہے ٹرکی کا, ایک یہ جو آپ کا الجزیرہ ہے, وہ کبھی کبھی غزہ کے اوپر جب حملہ کرتا ہے تو شاید خبر دے دیتے ہوں, لیکن ان چیزوں کے یہ بھی بات کرنے کو ان کے پاس ابھی پسند نہیں ہے. پھر ان 2 چینلز کا انہوں نے جو حال کیا وہ دنیا نے دیکھا نا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ جب چاہیں بلاک کر سکتے ہیں, ان کے پاس ایسے قوانین بنے ہوئے ہیں. تو ویسٹ نے پہلے ہی ساری پلاننگ کر کے وہ سارے راستے مسدود کر دیے ہیں, بند کر دیے ہوئے ہیں, جو راستے ایسے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کو کوئی کسی طرح سے بھی یہ امکان بھی موجود ہو اس چیز کا کہ ان کو جسٹس مل سکے گا. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام فوبک دہشت گردی میں ملوث کوئی شخص اور خودکش بمبار میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ وسیم صاحب, اصل شے ہے انسانی زندگی کی اہمیت. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان لینا سارے انسانوں کی جان لینے کے برابر ہے, اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. گویا اسلام کے نزدیک انسانی جان انتہائی قدر و قیمت والی شے ہے. انسانی جو جان ہے وہ بہت ہی گراں قیمت ہے, بہت ہی, اس کی کوئی قیمت یوں کہہ لیجیے کہ اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. یہ جو وہ خودکش بمبار ہو, وہ اس طرح کا وہ دہشت گردی والا ہو, اگر کسی نے کسی معصوم کی جان لی ہے تو وہ غلط ہے. میں تو یہاں کہتا ہوں, دیکھیے اسلام کافر کی بھی, غیر حربی کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں جنگ ہو رہی ہے, ان کے سارے مار دو, دوسری فوج کے سب کو قتل کر دو, یہ حق ہے ایک فوج کا, لیکن غیر حربی کافر کو اسلام اجازت نہیں دیتا مارنے کا. اسلام میں در حقیقت دیکھیے جو شہادت کا درجہ, ویسے تو شہادت کے بہت درجات ہیں. ایک اللہ کی راہ کہ اللہ کا دین قائم کرتے ہوئے اللہ کا شہید ہونا ہے, وہ تو خیر افضل ترین درجہ ہے. جہاں اس کے علاوہ بھی شہادت کے کئی ادراج ہیں, کوئی حادثے میں فوت ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس میں بھی جو ہے شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. لیکن اصل شہادت تو یقیناً یہ ہے. دیکھیے اگر کوئی خودکش بمبار غیر ریاستی طور پر جنگ کی حالت کے بغیر معصوم لوگوں میں یہ کام کرتا ہے تو یہ ہمارے نزدیک حرام ہے. ٹھیک. لیکن اگر یہ کام ریاست نے جنگ میں اس کے سپرد کیا ہے تو یہ بہت بڑی شہادت ہے. باقی رہ گیا اسلام فوبک, تو وہ تو ایک بیماری ہے جو اس وقت یورپ جس کا مریض بن چکا ہے, ایک بیماری ہے انہیں, اور ان کی سوچ کی پستی ہے. اس کے تحت وہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے حادثات, اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. اسلام کسی معصوم کی جان لینے کا قائل نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ہو. اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جان بڑی قدر و قیمت والی ہے, اور آپ کسی اپنے دشمن کی بھی ادر دین جنگ, یعنی جنگ کے علاوہ کہیں آپ سر بازار جا رہا ہے اور آپ اس کو مار دیں, اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام بھی شہادت کا درجہ اس شخص کو دے گا جو اسلام کی خاطر جنگ کرے. یا اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے جو بھی درجات طے کیے ہیں ان کے مطابق ہوگی. تو لہذا یہ خودکش بمبار جو ہے وہ شہید بھی ہو سکتا ہے, اور خودکش بمبار جو ہے اس کی موت حرام موت بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ ریاستی سطح پر اسلامی حکومت کے کہنے پر دشمن کی افواج پر حملہ کرتا ہے تو بڑا جائز ہے. لیکن اگر وہ معصوم لوگوں پر اپنے طور پر ہی غیر ریاستی طور پر ایسا کرتا ہے تو وہ غلط ہے, وہ ناجائز ہے. اور باقی اسلام فوبک والا جو معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یورپ امریکہ جو اسلاموفوبیا کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے بری طرح. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا دین ہے, یہ ایک ایسا نظام ہے جو عدل پہ جس کا انحصار ہے, جو عدل کرتا ہے اور ہم سے ہر لحاظہ بہتر ہے, لہذا وہ اس غلبے سے ڈرتے ہیں. رضا صاحب یہ فرمائیے کہ مسلم حکمران جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے اسلاموفوبیا کے جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس سے نبڑنے کے لیے کب متحد اور سنجیدہ ہوں گے؟ جی وسیم صاحب, دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے, اور میرے خیال میں مسلمان حکمرانوں کے لیے لمحہ فکری ہے یہ بہت بڑا.
دیکھیے مسلمان حکمران جب تک ایک مرکزیت کی طرف نہیں بڑھتے اور یہ سوچ ان میں ڈیولپ نہیں ہوتی کہ ایک ایک کر کے ہم سب کو ٹارگٹ کیا جائے گا. ابھی تو یہی سمجھتے ہیں نا مسلمان حکمران کسی اور کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اگر ملک کے ساتھ, ہم نے دیکھا ہے یہ پاس کے اندر کسی اور اسلامی ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یا مسلم ملک کے ساتھ اگر یہ کام ہو رہا ہے, مغرب کر رہا ہے, وہاں حملہ کر رہا ہے, وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے, یا باہر بیٹھے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ, یعنی مغرب میں بیٹھے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ مغرب ظلم کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, وہاں کے لوگ زیادتی کر رہے ہیں. تو بہت سارے مسلم حکمران اور مسلم ممالک یہ سمجھتے ہیں, شاید عوام میں یہ بات نہ ہو لیکن حکمرانوں میں تو خاص طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا ہوا, ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے کوئی اثر نہیں ہو رہا. لیکن ان کو یہ سمجھ لینی چاہیے بات کہ الٹیمیٹلی ان تک بھی یہ بات پہنچے گی, یہ آگ ان کے گھر میں بھی لگے گی آ کے, کیونکہ مغرب تمام مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے, ان کا پلان ہے یہ باقاعدہ. ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو اسلام فوبیا جب ہماری, جس طرح بیگ صاحب نے ذکر کیا, ایک تو پہلے وہ حکمرانوں میں تھی, ان کی پالیسیز میں تھی, اب عوام میں بھی ہمیں مغرب کے خاص نظر آتی ہے یہ چیز, اور انہوں نے بہت برین واشنگ کر کے اپنی عوام کے اندر اس چیز کو راسخ کیا, ان کے ذہنوں کے اندر اس بات کو کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں, جہاں بھی دیکھو ان سے ہر حال میں تم نے ڈر کے رہنا ہے, ان سے خوف رکھنا ہے کہ یہ کسی وقت بھی دہشت گردی کر سکتے ہیں. دہشت گردی خود پھر مغرب کے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی ہم نے دیکھا پچھلے کینیڈا کا واقعہ اس کا حالیہ ایگزامپل ہے. اب مسلمان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. سٹیپس کا آغاز تو آف کورس اپنے اپنے لیول پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گوش گزار کرنا چاہوں گا ناظرین کے بھی اور مسلمان حکمران جو ہیں جہاں جہاں بھی ہیں. ایک تو جب تک یونٹی نہیں آئے گی, مسلمان ممالک اکٹھے نہیں ہوں گے, جو کہ بظاہر اس وقت مشکل نظر آتی ہے, لیکن کسی ایک ایشو پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں. کسی ایک ایشو پہ اکٹھے ہونا, ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم جو بات صحیح ہے ان تک پہنچائیں. ٹھیک ہے نا, جو ہوگا وہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا الٹیمیٹلی, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں. تو مسلمان اگر اکٹھے نہیں ہوتے حکمران ایک بات کے اوپر, عوام مسلمانوں کے جو پریشر ڈالیں اکٹھے ہو کے اس بات کا حکمرانوں کے اوپر کہ وہ معاملات کے اوپر اکٹھے ہوں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا, کیونکہ الٹیمیٹلی تمام مسلمان امت کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. سیکنڈلی یہ کہ مسلمان اپنے ذرائع ایسے بنائیں جس کے ذریعے وہ چیلنج کر سکیں ویسٹ کو, اور وہ ذرائع جو ہیں وہ دو طریقے سے میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک یہ کہ میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا میڈیا سیٹ اپ ارینج کریں, اور سیکنڈلی جو آپ کی ڈپلومیسی کے لیولز ہوتے ہیں, جو حکومت کے لیولز ہوتے ہیں, اس کے اوپر چیلنج کرنے کے لیے اس کو آپ مختلف فورمز پہ جا کے, چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز یونائٹڈ نیشنز کے ہوں, چاہے وہ ممالک کے بائی لیٹرل مختلف فورمز ہوں, وہاں پہ جا کے اس بات کو آپ زوردار طریقے سے اٹھائیں تاکہ یہ بات آپ باور کرا سکیں ان کو. باور نہیں بھی کرا سکیں تو اتنا پریشر آپ کا ضرور ہو وہاں پہ, اور پھر دیکھا جا سکتا ہے بعد میں اکنامک سینکشنز اور دوسری چیزیں اگر مسلمان ممالک اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک بہت بڑی پریشر گروپ کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. جب تک یہ نہیں کرتے اس وقت تک تو مسلم ممالک اس پوزیشن میں ہی ہوں گے کہ وہ چیلنج کر سکیں اس بات کو. ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے, تعصب جو ہے, اور یہ جیسے رضا الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ایک برین واشنگ ان کی کر دی گئی ہے, اور یہ نفرت اور تعصب مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہنوں میں بھر گیا ہے, عوام کے ذہنوں میں, اس کو نکالنے کے لیے, اسلاموفوبیا سے نکالنے کے لیے ہم لوگ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ وسیم صاحب, آپ نے بات کیا کہ یہ رجحان کیسے ختم ہوگا, کیسے روکا جا سکتا ہے مغرب کو اس تشدد سے جو وہ مسلمانوں سے کر رہا ہے, اور اس زیادتی سے جو وہ مسلمانوں سے کر رہا ہے, اور یہ اسلاموفوبیا میں مبتلا ہو کر وہ جو کچھ کر رہے ہیں, کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ یہ طاقت کی بنا پر کر رہے ہیں, قوت کے بل بوتے پر کر سکتے ہیں, اور جو کچھ قوت کے بل بوتے پر کیا جا رہا ہو اس کا باتوں سے جواب دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کچھ لوگوں کو اپنی صورتحال بتا سکیں گے, لیکن آپ کے دکھ کا مداوع نہیں ہوگا, آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ دوسری طرف طاقت ہے اور آپ صرف زبان استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے, یوں سمجھیے آپ اس بات کو کہ مغرب کا جو جن ہے اس کی سرمایہ دارانہ نظام کے طوطے میں جان ہے. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس نے مغرب کو دنیا میں تسلط دلوایا ہے, اور مغرب یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے پاس بھی ایک نظام ہے اور اس کا نظام بڑا عادلانہ ہے. اگر سرمایہ دارانہ نظام کی ہم نے حفاظت نہ کی اور اسلام کے عادلانہ نظام کو آگے بڑھنے دیا تو وہ ہمارے نظام کو تہس نہس کر دے گا. لہٰذا
وہ طاقت جو انہوں نے اس نظام سے حاصل کی ہوئی ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں تاکہ نہ یہ ابھریں نہ وہ نظام لا سکیں جو ہمارے نظام کو تہس نہس کر سکے. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم طاقت نہیں پکڑتے، جب تک قوت نہیں آتی، بہت مشکل ہے کہ ہم اس کا توڑ کر سکیں. لیکن میں ایک آپ کو خوشخبری کہہ لیں یا یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی میں خوش فہمی میں مبتلا ہوا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ سوئی ہوئی امت مسلمہ کچھ جیسے نیند میں کروٹ لے رہی ہے. کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے نا، اسرائیل کا اس طرح کا حملے کا معاملہ دیکھ لیجئے، امریکہ کو جو پاکستان نے انتہائی ان ایکسپیکٹڈ قسم کے جواب دیے ہیں افغانستان میں اڈوں کے حوالے سے، انتہائی غیر متوقع تھے یہ جواب. کوئی توقع نہیں رکھتا تھا امریکہ بھی یا کوئی اور کہ پاکستان اس قدر جسے کہے گا نا دندان شکن جواب، منہ توڑ جواب جو ہے وہ جو دیے گئے ہیں. اور ٹرکی جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے اس مردے میں ابھی کوئی تھوڑی سی جنبش ہے. اور یہ جنبش جو ہے یہ اللہ کرے آپ بھی دعا کریں اور کوشش کریں کہ اس میں اگر جان پڑ جائے اور واقعتاً ہم طاقت پکڑ لیں تو واضحوں سے آپ کے اور میرے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر گفتگو سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم آگاہی دے سکتے ہیں لوگوں کو، ہمارا کام ہے آگاہی دینا. ہم آگاہی دے سکتے ہیں کہ طاقت حاصل کر لینا اصل کام ہے. اگر امت مسلمہ طاقت حاصل کر لے عسکری طور پر، سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر طاقتور ہو جائے تو ہم بڑی آسانی سے ہم آسانی سے منہ توڑ جواب کیا دیں گے، فوری طور پر وہ یہ کرنا بند کر دیں گے. فوری طور پر کرنا ان کے پاس کوئی حل نہیں رہے گا. اس لیے اصلاً انہوں نے اپنا نظام بچانا ہے، اصلاً انہوں نے اپنی ریاستیں بچانی ہیں. وہ ریاستیں اور اپنا نظام بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جب وہ دیکھیں گے کہ یہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمیں اب اس قسم کا جواب مل سکتا ہے تو پھر وہ پسپائی اختیار کریں گے انشاءاللہ. ضرورت ہے، ابھی ہم بالکل آغاز کے سٹیج پر ہیں. اللہ کرے کہ اس سوئی ہوئی امت جو ہے اس کو جگانے کا کام، اور میں اور آپ کر کے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، آگاہی دے کہ اس جاگنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے دست و بازو بننے کی ضرورت ہے. اگر امت مسلمہ یہ سب کچھ کر لے تو انشاءاللہ کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے کہ امت مسلمہ بھی ایک ایسی قوت بن جائے کہ امریکہ یا یورپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچے. ٹھیک ہے، مرزا ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.